السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شعبان سے متعلق ہی درس ہو۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے شعبان کا روزہ اور شب بارات کی بدعتیں، یعنی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، کتنا رکھنا چاہیے، کیا فضیلت ہے، اور شب بارات کی کیا حقیقت ہے، منانا چاہیے یا نہیں، کیا صحیح کیا غلط ہے۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ شعبان کے روزے کے سلسلے میں، شعبان کا روزہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی رمضان کا پورا روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک روزہ نہیں، دو روزہ نہیں، بلکہ بہت رکھتے تھے، اتنا زیادہ رکھتے تھے کہ اتنا زیادہ روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے رمضان کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے، 5 10 12 14 8 9 جتنا انسان رکھ سکتا ہو رکھے۔ حکمت کیا ہے اس میں زیادہ روزہ رکھنے کی؟ تو سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2357۔ اسامہ بن زید مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا کہ جتنا آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، یعنی سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ عام طور پر اس سے غافل رہتے ہیں، کیونکہ رمضان میں تو روزہ خوب بھرپور رکھتے ہی ہیں، رجب حرمت والا مہینہ ہے، تو شعبان کے مہینے لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال، اور شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میرا جب عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حکمت بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس حدیث کے اندر 2 حکمت بتائی گئی ہے شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی۔ نمبر 1 کہ لوگ غافل رہتے ہیں، اور نمبر 2 کہ شعبان کے مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ سالانہ رپورٹ ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ہر انسان کا عمل روزانہ 2 مرتبہ پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، فرشتے لے کر کے جاتے ہیں، ایک عصر کے وقت اور دوسرے فجر کے وقت۔ عصر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت فرشتے ہم تمام انسانوں کے یہاں، چاہے اچھے میں برے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر و اذکار، جو کچھ بھی انسان نیک عمل کرتا ہے یا جو برائی کرتا ہے، گناہ کیا، سب کچھ A to Z فرشتے اعمال کو اللہ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں روزانہ 2 مرتبہ۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پیش ہوتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کو بھی، ہر سوموار اور جمعرات، یعنی منڈے اور تھرسڈے، ہر سوموار اور جمعرات کو، ہر منڈے کو اور تھرسڈے کو ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کا پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ واری ہو گیا پیش ہونے والا معاملہ۔ ایک ہے شعبان کے مہینے، تو یہ سالانہ رپورٹ اللہ کی، ہم انسانوں کے ایک عمل، ایک رپورٹ ایسا ہے جو روزانہ 2 مرتبہ پیش ہوتا ہے 24 گھنٹے میں۔ اور ایک ہے ہفتہ واری، ویکلی، ہفتہ واری، اور ایک یہ کہ سالانہ رپورٹ اللہ کے پیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔